سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، ساقی سے یہ میکش کہتے ہیں دم توڑ رہے ہیں سسکتے ہیں، جاموں سے نہیں نظروں سے پلا مستوں کو شراب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلے تقریر پیش کیا جاتا ہے، اور عام طور پر 3 نوجوانوں کے مابین یہ مقابلہ ہوا کرتا ہے، لیکن فی الوقت 2 نوجوانوں کے مابین یہ مقابلہ ہوگا، اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے طہارت و نظافت۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش تشریف فرمائیں، ادب سے، تعلیم و تعلم سے، درس و تدریس سے آپ تینوں کی ہی دیرینہ وابستگی پہلے دن سے شریک سفر ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جج کرتے ہیں ہمارے اس مقابلے کو سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں آپ بھی ARYQ TV کے جناب شاہد مسرور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہد؟ الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، آپ کے ذکر کے بغیر ڈیبیٹ سرکل کا ذکر نامکمل ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ مالک کا احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یقیناً اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکیزگی کی، طہارت کی، نظافت کی کس قدر اہمیت ہے اسلام میں۔ اس کا کیسا کنٹینٹ ہمارے آج کے یہ پارٹیسپینٹس کنٹیسٹنٹس تیار کر کے لائے ہیں یہ تو پتہ چلے گا ان کی تقاریر سننے کے بعد۔ تو حضرات منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور پہلے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے دانش صغیر، کم ٹو دی روسٹم، بیٹا تشریف لائیے اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ حسب روایت 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اسمائل کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے، بی کانفیڈنٹ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ طہارت و نظافت رب تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے ہیں جناب والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، ظاہر و باطن اور لباس و بدن میں طہارت و پاکیزگی کا حکم دے کر اسے عبادت کی بنیادی شرط قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ جسم ہی پاکیزہ روح کا مظہر ہو سکتا ہے۔ طہارت کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی تو اس میں وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ملا۔ سو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے شرک کی ناپاکی کو نکال کر توحید کا نور بخشا۔ کبھی الطہور شطر الایمان کہہ کر صفائی کو نصف ایمان قرار دیتے ہیں، تو کبھی رات کو پاکی کی حالت میں سونے والے شخص کے لیے فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت کی بشارت سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اپنی محبت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، یہی وہ نظافت ہے کہ جس پر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ یہی وہ طہارت ہے کہ جس میں مسلمانوں کی عزت و عظمت بھی ہے، کہ جس میں مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ یہی وہ طہارت ہے، یہی وہ نظافت ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی گئی ہے۔ یہی وہ طہارت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو صفائی اور پاک صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ یہی وہ نظافت ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ نفاست ہے کہ جسے
درخشندہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں انتہائی اہمیت حاصل ہے. یہی وہ ثقافت ہے, یہی وہ نفاست ہے کہ جسے شریعت و طب بھی اہمیت دیتی ہے, کہ جسے انسانی عقل بھی تسلیم کرتی ہے, اور یہی وہ نظافت ہے کہ جسے ہر انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ انسان کبھی بھی ناپاکی و گندگی کو پسند نہیں کرتا. سو آئیے ہم بھی ظاہری و باطنی پاکیزگی کو اپنا وتیرہ بنائیں, تاکہ ہم بھی معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں, تاکہ ہم بھی اللہ کے پاکیزہ بندوں میں شامل ہو سکیں, ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں, حسد, بغض اور کینہ سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں, اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں. شکریہ. Shukriya, thank you very much. Without any doubt, when anyone go through the process of ablution or whenever you take a shower, so it gives you so many spiritual benefits, and side by side it gives you medical advantages as well. بہرحال یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. پہلی تقریر مکمل ہوئی. دوسرے کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے ظہیر الدین تشریف لائیے روسٹم پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. ظہیر الدین ان کا نام ہے, اگر آپ لوگ اس کی کریکشن میرے خیال سے ہے تو یہ فرما لیں. تیار ہیں؟ ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. بی کانفیڈنٹ. 2 منٹ 30 سیکنڈز آپ کے پاس اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. طہارت و نظافت انسان کے لیے باعث زیب و زینت اور ہر سلیم الطبع آدمی کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے جناب والا. یہی وجہ ہے کہ متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار بھی طہارت ہے. اسلام اور مسلمانوں کا طرح امتیاز بھی طہارت ہے جناب والا. ذرا دیکھیے, اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ظلمات ہی ظلمات تھی. گندگی اور ناپاکی کا راج تھا. بدن اور کپڑے کی صفائی معیوب تھی. غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا, جس کا ثبوت ہمیں ابراہیم نامی راہب کے ایک بیان سے ملتا ہے, جو بزبان خود یہ کہتا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پیر کو پانی سے تر نہیں کیا. مغربی ثقافت کے مارے اگرچہ تہذیب و شائستگی کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن کچھ صدیوں قبل ان کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا. چنانچہ پاپا روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی اور روزانہ غسل کرنے والوں کی پاداش میں پہلے ہی سال 2000 افراد کو زندہ جلا دیا. الغرض یہ کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کی تعلیمات طہارت و نظافت سے یکسر خالی ہے, مگر اسلام وہ دین فطرت ہے جس کا تصور اس کے بغیر ممکن نہیں. چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے. سو ارشاد نبوی بھی ہے کہ اللہ پاک صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں, کہ صفائی کو رکھو سب سے عزیز, صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز, اسی سے مکمل ایمان ہوتا ہے, یعنی انسان کامل مسلمان ہوتا ہے. اسلام وہ کامل و اکمل دین ہے جناب والا, جو انسان کی ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر شعبے میں طہارت و پاکیزگی کا درس دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے, اور جب اس کی تدفین کی جاتی ہے تب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے, کہ ظاہری طہارت سے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور باطنی طہارت سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. کہ رہو صاف یہ حق کا فرمان ہے, کہ اہل ایمان کی یہی پہچان ہے, کہ اہل ایمان کی یہی پہچان ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور مقابلے کے دوران ہمارے تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, محمد رضوان. تشریف لائیے روسٹم پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. سانس بحال ہو گئی آپ کی, تیار ہے ماشاءاللہ, مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے بھی پاس ہے اور آپ کا ٹائم
شروع ہوتا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق و لطیف. صدر علی وقار، طہارت و نظافت محض جسمانی پاکیزگی کا نام نہیں، بلکہ یہ سامعین ذی وقار، بلکہ یہ روح و قلب کا اور معاشرتی شفافیت اور زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزگی کا حسین امتزاج ہے. یہ وہ وصف جمیل ہے جو انسان کو فرض سے عرش تک پہنچاتا ہے، جو انسان کے کردار کو معطر، طبیعت کو منور اور سماج کو منظم کرتا ہے. صدر علی وقار، طہارت وہ آئینہ ہے جس میں اخلاق کی شفافیت جھلکتی ہے، وہ جامع شیری ہے. علی وقار وہ جامع شیری ہے جس میں اخلاق کی شفافیت جھلکتی ہے. صدر علی وقار، طہارت وہ ہے کہ کیا آپ سوچے کہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ کیسے گناہ دھل جاتے ہیں، کیسے صفائی نصف ایمان بن کر ہمارے عقیدے کا آئینہ دار بنتی ہے. علی وقار، طہارت وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں چراغ جلاتی ہے. صدر علی وقار، طہارت اور نظافت اسلام کا ترہ امتیاز ہے. طہارت اور نظافت ایک محتم بشان عمل ہے. طہارت اور نظافت آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے. طہارت اور نظافت حاصل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. علی وقار، یہی طہارت تھی جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی سعادت بخشی. یہی طہارت تھی. علی وقار، آپ کو طہارت و نظافت کا عملی تصویر مانا جاتا تھا. آپ تحیت الوضو کی آپ ہمیشہ سے تحیت الوضو کرتے تھے. علی وقار، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نے فرمایا کہ اے بلال، تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، کیا ماجرا ہے، ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً سے میں وضو کر کر 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہوں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ کی تقریر کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ویسے تو ہمیں فوراً جانا ہے ججز کے پاس ان کی آرا اور کامنٹس لینے کے لیے، لیکن تھوڑا سسپینس رہنا چاہیے، کیوریوسٹی. بریک کے بعد آئیں گے، کامنٹس بھی لیں گے اور آپ کو بتائیں گے وہ کون خوش نصیب ہے جس نے اپنی رسائی ممکن بنائی ہے کوارٹر فائنلز میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر آپ نے ملاحظہ کیا اور تینوں ہی ہمارے نوجوانوں نے کوشش کی وہ طہارت و نظافت پر بہتر سے بہتر مواد پیش کر سکیں اور امپریس کر سکیں ہمارے ججز کو. اب دیکھنا یہ ہے کتنا امپریس کر سکے اور کتنا ایڈمائر ہوئے ہمارے ججز. اسٹارٹنگ فرام شاہد مسرور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے دانش، آپ نے آج اپنے تلفظ پہ کام کیا ہوا تھا. کانٹینٹ آپ کا میرے حساب میں بہت اچھا نہیں تھا. آج کانٹینٹ پر میں بات کروں گا. سب کے کانٹینٹ پہ میرے جو تحفظات ہیں، عقل ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتا. یہ کئی دفعہ ہم نے کہا. اسی طرح سے بیٹا آپ نے جو ہے نا ظہیر، آپ نے غسل کہا، غسل ہوتا ہے. اور زبر کا مسئلہ آپ سب کا ہے، اور کیسے یہ نہیں ہونا چاہیے. اردو زبان کو خوبصورتی کے ساتھ بولو یار. جب ادائیگی ہو تو پتہ چلے آپ کوئی زبان. اور شاید بھائی اگر پریکٹس کریں تو یہ چیزیں آرام سے بہتر ہو جائیں گی. اچھا، جہنم بہت لوگ کہتے ہیں، بہت یہ غلط العام ہے. جی جی، جہنم، جہنم، ٹھیک ہے.
اچھا اسی طرح سے آپ نے کہا آئینہ دار بنتی، آئینہ دار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے میں رضوان بات کر رہا ہوں، آئینہ دار ہوتی ہے. آپ نے ترہ امتیاز کہا تھا، ترہ امتیاز ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں تلفظ کی، زبر والی تو بہت ساری ہوئی. دیکھیں کانٹینٹ میں نے کئی دفعہ کہا کہ کانٹینٹ کو پہلے موضوع کو سمجھ لیجئے. حکمت ہے قرآن حکیم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں حکمت ہوتی ہے. اب نظافت ہے، یہ طہارت ہے نا، اس کی حکمت پر بات کریں. یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حکمت پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے، صاف رہنا چاہیے، کپڑے صاف رکھنا چاہیے، نہیں. حکمت کیا ہے؟ ہم بغیر حکمت کے قرآن حکیم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتے. تو حکمت پر بات کیا کیجیے. اصل میسیج ہی حکمت میں ہوتا ہے. باقی تقریریں سب کی پتہ کیا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. جو رہ جاتے ہیں وہ بس ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا پش کرو وہ نکل جائیں گے. ایسے معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل دانش، مجھے آپ کا انداز قدرے مختلف لگا، جو کہ ایک روایتی انداز میں سارے مقرر آ رہے ہیں. لیکن وہی شاہد بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یقیناً ہمیں جو اسلام جو ہے وہ دین برحق ہے اور کرنٹ ہے، ان کے موجودہ جو زندگی کے ہمارے معاملات ہیں نا، تو اس چیز کو بھی میرا خیال ہے کانٹینٹ میں شامل کرنا چاہیے تھا. وہ مسنگ رہا. اچھا پھر ظہیر الدین بیٹا، وہی اس نسل کے ساتھ قاف کا تو مسئلہ تھا ہی تھا، اب ایک نیا مسئلہ ہے اور میں اور پے اور کا بھی آ گیا ہے. یہ چیز درست ہو سکتی ہے. اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا استاد ہے نا، ایک ہی بھٹی میں پک رہے ہیں سب اور ایک ہی جیسی پروڈکٹ آ رہی ہے، فائلتن فائلتن فائلات. یعنی کہ آپ کے قبیل کے میں 200 لوگوں کو سن لوں تو 199 کا بھی وہی انداز ہے جو کہ پہلے کا تھا. تو خدا را اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. بہترین. اچھا پھر رضوان بیٹا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اپنی تقریر یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ ہے کہا ہے. تو جو بھی آپ کے جملے کی تان ٹوٹتی تھی، کر رہا ہے، جا رہا ہے اتنا زیادہ تھا. تو اپنے ساتھ ذرا سا انصاف کیجئے. بالکل ٹھیک. بس لیکن وہی شاہد بھائی کی بات کہ کانٹینٹ بہتر بھی ہو سکتا تھا. 19-20 کا فرق ہے، تو اسی بنیاد پر ہم نے پرکھا ہے. آشکار بھائی کیا فرمائیے؟ جی ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے کمنٹس دیے ہیں اور تقریباً جو میں نے کہہ رہا تھا وہی کہہ گئے. صحیح. لیکن پھر بھی دانش صغیر آپ نے اچھا سٹارٹ لیا، ٹھیک ہے نا. ڈیلیوری آپ کی بہت اچھی تھی. صحیح. کانٹینٹ بھی کسی حد تک آپ نے کوشش کی نبھانے کی. پازیٹیو آ رہے تھے آپ، کیونکہ یاد کر کے آئے تھے، بھول رہے تھے. لیکن میں اس کو آپ کو نمبر اچھے دیے میں نے کہ آپ نے اس کمزوری پہ توجہ نہیں کیا اور ایک دم فوراً پاز پہ کنٹرول کر گئے. دوسری چیز آپ نے کنٹرول کر لی. ٹھیک. بہرحال، اور ظہیر الدین آپ کا تلفظ میں بہت غلطیاں تھیں بیٹا. الفاظ کو آپ چبا چبا کر بول رہے تھے، چبا چبا کر بول رہے تھے، وہ محسوس ہوتا ہے. اور انڈیو شاٹنگ تھی آپ کی، چل رہے تھے ایک دم چیخنا شروع ہو گئے. وائس پہ کنٹرول آپ کو ہے، اب بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے مقابلوں میں. صلاحیت ہے. اچھا، اور رضوان آپ نے اسٹارٹ اچھا لیا. میں سمجھ رہا تھا کہ آج آپ بہت اچھا محفل کو لوٹ لیں گے، لیکن بعد میں پھر آپ تھوڑا سا پدل لگے. وہ تھوڑا سا باڈی لینگویج ایک بہت اچھی تھی. باڈی لینگویج بہت اچھی تھی. آپ کے الفاظ جو سمجھے زبان سے ادا ہو رہے تھے اور ہاتھوں سے اس کی وضاحت ہو رہی تھی. صحیح. باڈی آپ کی بہت اچھی موو کر رہی تھی. پچز کا آپ نے اچھا استعمال کیا. لیکن تلفظ میں آپ بیٹا وہی ہے، یہ جو ان لوگوں نے ہمارے دونوں ساتھیوں میں وہ اس طرح کافی اس کو ہم مائنڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا تلفظ بہتر کیا کریں. بالکل ٹھیک. ایز فار ایز جنرل مارکس آر کنسرن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ بہرحال ٹکر کا تھا. لیکن رسم دنیا ہے، وہ کون سا خوش نصیب ہے جس نے الحمدللہ کوارٹر فائنلز میں پہنچ کر اپنی ایک اور آنے والی پارٹیسپیشن پکی کر لی ہے انشاءاللہ. تو بہرحال اس خوش نصیب کا نام ہے. مبارکباد ان کو، کانگریچولیشنز. دانش صغیر آپ کو بہت بیٹا مبارک ہو، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے ٹیچرز کو جنہوں نے آپ کو تیار کیا. اور بہرحال جو باتیں سمجھائی گئی ہیں آپ نے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوارٹر فائنلز میں کمال کر کے دکھانا ہے. تینوں ہی منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے اسپانسرز کا شکریہ. وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو سیلانی اسپائسز، جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. کرس بیوٹی کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ فیٹ ایشوز کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. مرحبا گلبہار کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی تحائف گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی تحائف اور گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. روح افزا کی طرف سے قرآن مجید و فرقان حمید کا انمول تحفہ ہے جو ہمارے ونرز کے ساتھ، فائنلسٹ کے ساتھ جائے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس کا
بہت شکریہ ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں جو ہمارے ونرز کے ساتھ جائیں گے. اینڈ وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو خورشید فینس, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہوں گے جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. ہم خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے مشفق و مہرباں جناب سہیل شمس صاحب کا, جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہیں ہمارے فائنلسٹ کے لیے, اور ہمیشہ سے ان کا تعاون ARYQTV کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ فائنلسٹ کے لیے اناؤنس کی گئی ہے. تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے آپ کے پسندیدہ ہوسٹ جناب رئیس احمد علم و علماء کے ساتھ. اور ایک اناؤنسمنٹ بھی آپ جاتے جاتے نوٹ فرما لیں کہ نعمت افطار کا ایک خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا صحت مند پاکستان. یقیناً تندرستی ہزار نعمت ہے اور صحت کی تلاش میں سب رہتے ہیں, تو وہ لوگ بھی جن کے میڈیکل ایشوز ہیں وہ ہمیں کانیکٹ کر سکتے ہیں اس نعمت افطار کے خصوصی سیگمنٹ 4 بجے سے 4:30 بجے کے دوران. ماہرین یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ریناؤنڈ ملک پاکستان کے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں. نمبرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ نمبر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس وقت بھی اسکرین پر نمبرز چل رہے ہوں گے, انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ کریں. آپ اپنی کیوریز اپنے کوسچنز ہمیں دیں, انشاءاللہ ہم آپ کے زیادہ سے زیادہ آپ کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس وقت بھی اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور 4 ساڑھے 4 کے درمیان شام کو نعمت افطار کے خصوصی سیگمنٹ صحت مند پاکستان میں رابطہ کر سکتے ہیں علم و علماء کے ساتھ. رئیس احمد بریک کے بعد اس خصوصی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ